بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا اور ہماری معروضات جو ہے وہ سننے کے لیے آپ تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تیر ہے نا تیر، اس کی وجہ سے 4 بندے جو ہے وہ بخشے جائیں گے۔ ایک جس نے بنایا، دوسرا جس نے خریدا، تیسرا جس نے تیر چلانے والے کو پکڑایا، اور چوتھا جو ہے جس نے تیر چلایا۔ تو آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ اس مسئلے میں جو شریک ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ وہ میری طرف اشارہ نہیں ہے، مراد یہ دین پر چلنے والے، اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو میں اسی دین کی بات کرتا ہوں، اور حس دین مصطفیٰ دین حیات۔ اقبال نے یہ کہا زندگی گیرت بئی قانون ثبات۔ اقبال کہتا ہے دین، اب حضور آ گئے تو دین حضور کا ہی ہے، اسی سے امت مسلمہ باوقار طریقے سے رہ بھی سکتی ہے، اور اسی دین کی وجہ سے امت مسلمہ غیروں کے ساتھ باوقار طریقے سے بات بھی کر سکتی ہے، اور اسی دین کی وجہ سے امت مسلمہ پوری دنیا کے اوپر چھا بھی سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ زندگی را شر و آئین است عشق، اصل تہذیب است دین و دین است عشق۔ کہتا ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے عشق چاہیے، عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، گرمی ہنگامہ بدر و حنین، کہنے لگا کہ یہ باتیں کیسے عقل میں آ سکتی ہیں کہ 8 تلواریں ہوں اور بندہ 1000 بندے کے مقابلے میں چلا جائے۔ اقبال کہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عشق چاہیے، اور عشق کے بغیر بخرد را عشق می پوئی بچراغ آفتاب می جوئی۔ اقبال کہتا ہے تجھے دین کی سمجھ، یعنی میرے جیسے بندے کو، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، میرے جیسے بندے کو اقبال نے کہا کہ تو عقل کی رہنمائی میں چل رہا ہے، بخرد راہ عشق می پوئی، عقل کی رہنمائی میں تو عشق کو تلاش کر رہا ہے، یہ تو ایسی ہے جیسے تو چراغ لے کر سورج کو تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ تو اسی وقت ہی سمجھ آئیں گی جب اقبال کہتا ہے کہ عشق آئے گا۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال کہتا ہے جہاں عشق وہاں مومن، جہاں مومن وہاں عشق۔ عقل صفاق است و صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر عقل ظلم پر اتر آئے تو پھر عشق معذرت کا ہانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، عشق پھر بڑا دلیر ہو کے اس کے سامنے آتا ہے۔ ہاں جی، لیکن اس کے مقاصد بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں اس کے مقاصد بڑے پھر پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ہاں وہ اس کے اندر پھر وہ آمیزش نہیں ہوتی کسی کی۔ عقل محکم از اساس چون و عقل محکم از اساس چون و چند، عشقریاں از لباس چون و چند۔ اقبال کہتا ہے یہ تو عقل دیکھتی ہے نا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، بندے آگے کتنے کھڑے ہیں، حالات کیسے ہیں، واقعات کیسے ہیں، وسائل کدھر سے آئیں گے، عشق یہ نہیں دیکھتا۔ یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی ہے کہ جس دین کی میں بات کرتا ہوں سارے اسی کی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کس کی کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی دین کی بات کرتے ہیں، لیکن دین کی ترجمانی کے لیے اب دیکھیں نا، ابدالی میزائل چلانے کے لیے اس کا مزاج بھی تو ابدالی ہوگا نا۔
تو شاہین میزائل چلانے کے لیے اب وہ مزاج بھی تو شاہین کا ہوگا نا، تو خالد ٹینک چلانے کے لیے خالد والا وہ جذبہ بھی تو ہوگا نا کہ نہیں؟ اب درار ٹینک چلانے کے لیے حضرت درار بن ازور تو قمیص بھی اتار دیتے تھے جنگ میں، ڈھال پہننا تو درکنار، وہ قمیص بھی اتار دیتے تھے۔ اب درار ٹینک جو چلے گا تو وہ مزاج تو درار والا ہوگا نا۔ تو بس میں اسی بات یہی کرتا ہوں کہ وہ آج بھی وہی بات ہے۔ اقبال قلندر لاہوری وہاں سے جب پڑھ کر آئے نا یورپ سے، تو واپس آ کر کہنے لگے شرع یورپ بے نزائے کیل و کال، برہ را کرداست بر گرگاں حلال۔ کہنے لگا میں پورا یورپ پھرا اور وہاں کے یہ انہوں نے متفقن علیہ قانون بنا لیا کہ مسلمان بھیڑ جہاں بھی بھیڑیے کو ملے وہ کھا لے، اس پر کوئی جرم نہیں ہے۔ نقش نو اندر جہاں باید نہاد، از کفن دزداں چے امید کشاد۔ اقبال کہنے لگا تجھے اب سارے معاملات خود درست کرنے پڑیں گے، تجھے اپنے حرم کی حفاظت بھی خود کرنی پڑے گی، دین کی حفاظت بھی اور اپنے ملکوں کی حفاظت بھی۔ اقبال کہنے لگا کہ تجھے کفن چوروں سے امید ہے کہ کفن چور جو ہے وہ تیرے مردے کی حفاظت کریں گے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر کہنے لگا کہ اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے، در جنیوا چیز غیر از مکر و فن، سہ تو ہی میشوان اخچیر من۔ کہنے لگا کہ وہاں یہ ہوتا ہے مکر اور فریب کے وہاں جال بنے جاتے ہیں، اور یہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے، میں اس بھیڑ کو پکڑ لیتا ہوں۔ اے ناداں ترا امید غم گسار از افرنگست، دل شاہین سوزت بہر مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہنے لگا اے سادہ لو مسلمان، تجھے فرنگیوں سے خیر کی امید ہے۔ وہ کہنے لگا شاہین کے پنجے میں جب پرندہ آ جاتا ہے نا تو اس کے پڑپڑانے سے، چوں چراں کرنے سے شاہین کے دل بھی تو پڑھنے کے لیے گئے، تو آپ کیوں گئے تھے؟ تو کہا کہ مرا در سے حکیماں درد سرداد، کہ جتنی دیر وہاں کے فرنگیوں کے ڈاکٹروں اور وہاں کے وہ ڈاکٹروں کے پاس اور سکالروں کے پاس میں پڑھتا رہا تو میرے سر درد میں اضافہ ہی ہوا۔ ہاں جی، مجھے اور وہاں کچھ نہیں۔ مدت ماہوے تگو دو بودام، راز دانے دانش نو بودام۔ کہنے لگا میں نے بھی وہاں بڑا سر کھپایا، اور باغبانہ امتحانم کردان، اور محرم ای گلستانم کردان۔ وہاں کے پروفیسروں نے، سکالروں نے میرا امتحان بھی لیا اور مجھے سند بھی جاری کی، لیکن گلستان لال ہزار عبرت چوں گلے کاغذ سراب نکھتے۔ کہنے لگا مجھے وہاں کسی پھول سے خوشبو نہیں آئی، سب کاغذی پھول تھے۔ تاز بندے ای گلستان رستان، آشیاں برشاخ طوبہ بستام۔ کہنے لگا پھر میں نے ان کی ساری سندیں لپیٹی اور لپیٹ کر ان کے منہ پر ماری، اور مدینہ منورہ کی طرف جو راہ جا رہا تھا نا، وہاں ایک چھوٹے سے درخت پر آشیانہ بنا کے میں بھی بیٹھ گیا۔ تو میں اس دین کی بات کرتا ہوں جس آپ تو یہ وہ کہتے ہیں نا مولوی اقبال مولویوں سے آگے کی بات کرتا ہے۔ ہاں جی، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت۔ اقبال کہنے لگا پتہ نہیں میرے جیسا پھر دوبارہ دانشور کوئی آئے گا کہ نہیں، اور رسول اللہ کی وہ ادھر سے وہ ٹھنڈی ہوا، سر آمد روزگار ای فقیر دگر دانائے راز آیت۔ کہنے لگا میں تو اب مرنے لگا ہوں، میرے جیسا کوئی غیرت مند اور میرے جیسا کوئی محقق مفکر اور امت کا درد رکھنے والا دوبارہ پتہ نہیں آئے گا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ دنیا سے فقیر راہ نشیں است ولے دل غنی دارت۔ کہنے لگا میں رسول اللہ کے در کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا، اس راستے پر بیٹھا ہوں، لیکن مانگنے والا فقیر نہیں ہوں، وہ دل غنی دارت۔ ہاں، دل تو میں بڑا امیر رکھتا ہوں، اور شہید عشق نبی ہوں، اور میری قبر پر شمع قمر جلے گی، خود فرشتے اٹھا کے لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر۔ وہ کہنے لگا میری قبر پر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہو، میں شہید عشق نبی ہوں، اور فرشتے خود جو ہے وہ میری قبر پر سورج سے چراغ جلا کر آ کے بتائیں گے، رائے خیال عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر، بغل میں زاد راہ نہیں ہے صلہ میری نعت کا عطا کر۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے پاس کوئی زاد راہ نہیں ہے جس راستے پر میں واپس جا رہا ہوں، تو اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کی نعتیں لکھتا رہا ہوں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ تو میں اسی دین کی باتیں کرتا ہوں۔ اب 10 منٹ تو ہو گئے، تو میں نے کہا کہ بھائی جو کہتے ہیں نا بھائی مولوی کیسے چلائیں گے، تو مولوی وہ جو ہے نا، وہ میں جس دین کی بات کرتا ہوں، اقبال کہتے ہیں وہ شاہ مظفر تھے نا، تو ان کے گھوڑا بیمار ہو گیا، تو حکیموں نے کہا کہ اس کو شراب پلاؤ، تو شراب جب پلائی گھوڑا ٹھیک ہو گیا،
اقبال کہنے لگا جب وہ گھوڑا دوبارہ شاہ مظفر کے سامنے آیا، پھر اقبال یہاں بولا اندر اخلاص عمل فرد فرید، بادشاہ با مقام با یزید، شاہ حق بھی دیگراں یکران خاص، شرع تقوی از طریق ما جداز، اے خدا بخش ترا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر۔ وہ کہنے لگا دیکھو تھا تو بادشاہ لیکن با یزید بستامی کے مقام کا بادشاہ تھا۔ جب گھوڑا سامنے آیا تو کہا اس گھوڑے کی پیٹھ پر میں نے سوار نہیں ہونا، اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر شراب چلی گئی۔ اقبال کہنے لگا خدا بخش ترا قلب و نظر، اقبال کہنے لگا میں دعا مانگتا ہوں اللہ تجھے ایسی بھی نظر دے دے، ایسا دل دے دے کہ طاعت مرد مسلمان نگر۔ اس نے کہا دیکھو گھوڑا تو غیر مکلف تھا، اس کو شراب پینے کی تو کوئی شرعی حرمت نہیں تھی، لیکن تقوی تو دیکھ اس مسلمان کا اور اللہ رسول کی اطاعت دیکھ کہ اس نے اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا گوارا نہ کیا جس کی پیٹ کے اندر شراب چلی گئی تھی۔ تو میں جس دین کی بات کرتا ہوں، شاہ مراد نے وہ مزدور کا مستری کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ جب کٹ گیا تو اقبال کہنے لگا جوئے خوں سعد معمار رفت، پیش قاضی ناتواں زار رفت، گفتہ پیغام حق گفتار تو، حفظ آئین محمد کار تو، رنگ شاز ہیبت قرآن پرید، پیش قاضی چوں خطاں کاراں رشی۔ اقبال کہنے لگا یک طرف فریادی دعویٰ کرے، یک طرف شہنشاہ فردو کرے۔ اقبال کہنے لگا دیکھو ایک طرف مستری کھڑا تھا، دوسری طرف وقت کا شہنشاہ کھڑا تھا، گفت شاز کردہ خجلت بردام، اعتراف از جرم خوردہ بردام۔ قاضی کے سامنے وہ بادشاہ پیش ہو گیا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا کہ قرآن تو فیصلہ اب وہی کرے گا جو قرآن کا مزاج ہے۔ بادشاہ کو دیکھ کر تو گفت قاضی وہ کہنے لگا معافی چاہتا ہوں، میں جذبات میں آ گیا تھا، میں نے اس کا ہاتھ، اس نے میرے پیسے ضائع کیے، مجھے مسجد پسند نہ آئی تو میں نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ تو گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرت بہی قانون ثبات، عبد مسلم کم ترز احرار نیست، خون شاہ رنگین ترز مہمار نیست۔ اس نے کہا اب ایسے کرنے سے بات نہیں بنے گی، تجھے پتہ نہیں تھا جذبات بھی اسلام کے اندر کنٹرول کیے جاتے ہیں، اب قرآن کا فیصلہ ہے ہاتھ دینا پڑے گا، اب ایسے بات نہیں کر لی۔ اقبال کہتا ہے چوں مرادی آیا محکم شنید، دست خیش از آستین بیرون کشید۔ آج کا تو چھڈو جی، قرآن پر کون چل سکتا ہے، اب وقت گزر گیا۔ اقبال کہنے لگا شاہ مراد تھا بادشاہ لیکن چوں مراد آیا محکم شنید، دست خیش از آستین بیرون کشید، کہ جب اس نے قرآن کی آیت سنی تو اس نے ہاتھ آگے کر دیا، اس نے کہا اگر قرآن کہتا ہے تو پھر میرا ہاتھ کاٹ دو۔ اقبال کہتا ہے پھر مدعی را تاب خاموشی نمان، آیا بالعدل والاحسان خان، گفت از بار خدا بخشی دمش، از برائے مصطفیٰ بخشی دمش۔ اس نے کہا کہ وہ جو مستری تھا خون بہ رہا تھا وہ ناچنا شروع ہو گیا، اس نے کہا بس یہی دیکھنا تھا کہ تو بادشاہوں کا غلام ہے یا محمد عربی کا غلام ہے، میں نے اللہ رسول کے واسطے تجھے معاف کر دیا۔ اتنے پھر اقبال وہ بولیا، وہ کہنے لگا دیکھ پیش قرآن بندہ و مولا یکے است، بوریا و مسند خاکہ یکے است۔ کہنے لگا دیکھ یہ قرآن ہی تھا کہ جس نے بوریا نشین اور تخت پر بیٹھنے والے کو ایک صف میں کھڑا کر کے انصاف دے دیا۔ تو یہ وہ میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں بار بار، تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، کیسے ہوگا؟ ہماری ڈیوٹی اتنی ہے ہم چل پڑے اسلام کے کہنے پر، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، بس یہی ہے میرا۔ بات یہ کہ خوش آمدید کہتے ہیں کراچی آنے پر آپ کو، جی بسم اللہ، کامیاب جلسے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ طلعت محمود نام ہے میرا، نیوز 1 ٹی وی سے تعلق ہے۔ ابھی آپ نے بات کی تیروں کی، تو جو تیر ہیں وہ تو کئی دہائیوں سے یہاں کی عوام کو کتنا زخمی کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ابھی اس وقت لاہور میں ہونے جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ دھرنا، کیا کہیں گے آپ اس دھرنے کے حوالے سے؟ کیا جو سیاسی جماعتیں اس دھرنے میں حصہ لے رہی ہیں کیا ان کو اس میں حصہ لینا چاہیے نہیں؟ اور جو طاہر القادری جس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ پہنچی جو ہم نے بھیجی ہے وہ پہنچے تک تو پہنچی ہے، اگر پہنچے تک نہیں پہنچی وہ پہنچی کیا پہنچی ہے سمجھ رہی نا بات؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دھرنے تو پہلے بھی ہوتے رہے، ہاں تو کوئی بات نہیں، اب ان کو اور بھی شوق پورا کرنے دیں آپ، شوق تو ہر بندے کو حق تو ہے نا، آپ کہتے ہیں نا جی ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد۔ اقبال کہنے لگا اتنی حریت آ گئی تو یہ کہنے لگا مولانا چھوڑے جی وہ کعبے میں پہلے بھی تو بت تھے نا،
اب بھی اگر کافروں کو خوش کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک کونے میں اقبال کہنے لگا ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو اس میں کرے فرنگی صنم آباد، ہے یہ مملکت ہند میں یہ طرفہ تماشا کہ اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ یہ تو پہلے رو کر گیا اقبال۔ تو ان کو ذرا شوق پورا کرنے دیں، آپ کو ہمیں تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میدان لگا ہوا ہے نا، تو وہ بیٹھے دھرنا دیں پھر دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے، تو پھر دیکھ جب مقاصد محمود نہ ہو نا، ہاں جی، تو پھر بڑے بڑے وہ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ، حافظوں کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا گیا کہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، فرمایا تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا تھا۔ ہاں جی، بڑے بڑے قیامت والے دن یہ اعمال بھی بندے کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ تو میرے آقا پہلے فیصلے فرما گئے۔ اگر مقصد پاکستان کو آگے لے جانا ہے، پاکستان کو ترقی دلانا ہے، ٹرمپ اور مودی کے جرنل کی دھمکیوں سے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے، تو ٹھیک ہے کریں، ان کو دھمکی دیں مودی کو، اور ٹرمپ کو کہیں کہ ہم پوری قوم متحد ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں۔ اگر مقصد کچھ اور ہے تو پھر آپ اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ اچھا، یہ تیر کے لیے آپ نے کہا تھا کہ 4 لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جہاں تو تیر نے آدھی قوم مار دی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو جعلی تیر ہے نا، میں اصلی تیر کی بات کر رہا ہوں۔ میرا نام چاند نواب ہے، 92 نیوز سے تعلق ہے۔ یہ بتائیے کہ بھارت جو ہے خلاف ورزی کر رہا ہے مسلسل بارڈرز کی، تو اور دوسرا آپ کی اگر حکومت 2018 میں بنتی ہے کشمیر پالیسی کیا ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کرپشن میں ملوث سیاستدان ہیں ان کو ملک سے باہر جانے دیں گے، اسلامی قوانین کے تحت سزائیں دلوائیں گے یا یہ عدالتوں سے دلوائیں گے؟ 2 سوال میرے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ہم اتنا ہی کہیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا وہ سرکاری چیزیں جو ہے واپس کرو، تو پوری وہ سارے رات کو روڈ پر رکھ گئے تھے مال اور فٹ پاتھوں پر سو گئے تھے ارب پتی، تو دوسرے دن وہ پوری قوم جو ہے وہ خزانے آ گئے تھے۔ ہم نے ان کو مار کر کیا کرنا ہے جوتے، وہ جوتا بھی پریشان ہوگا۔ تو اگر وہ قوم کا لوٹا ہوا مال واپس دے دے اور وہ روڈوں پر رکھ جائیں کہ ہم نے اربوں روپے لوٹے ہیں قوم کے، یہ واپس دے دیں، تو ہم نے ان کو سزا دے کر کیا کرنا ہے؟ یہ بیچارے اس قابل بھی، یہ سزا تو جوتا کھانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف جب گرفتار ہوا تھا، شہباز شریف تو مہینے کے بعد وہ جج کے سامنے رو پڑا تھا، میں نے مہینے کے بعد تو دھوپ دیکھی ہے۔ تو پاور اتنی ہوتی ہے حکمرانوں کی۔ فرعون بھی جب حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، وہ 400 سال کہتا رہا میں ربکم الاعلی، لیکن جب 2 غوطے اس کو آئے نا تو وہ کہنے لگا اب میں مان گیا۔ تو اللہ نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فرمایا 2 غوطوں کی تو مار تھا، ہم نے تجھے ڈھیل دی رکھی۔ یہ 2 غوطوں کی فرعون بھی مار ہوتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہاں تیری یہ جو چیخ ہے نا، یہ اس کا ہم کتنی قیمت ڈالیں گے، قیامت تک تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، تاکہ تیرا کھلا ہوا منہ اور جناب وہ دانت ٹوٹے ہوئے، تیرے بکھرے ہوئے بال لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ تھا جو کہتا تھا میں بھی رب ہوں۔ کشمیر پہ کیا کہیں گے؟ کشمیر کا وہ ایک ہی ہے، یہ جو ہے نا جنرل نیازی کی تصویر، وہ ہر جگہ لگانی چاہیے۔ جب وہ سائن کر رہا ہے جنرل اروڑا کے ساتھ، اس وقت بھی جنرل نیازی کا منہ اتنا سر ہے اور اس کی چھاتی یہاں تک ہے، اور جنرل اروڑا جو ہے اس کے سامنے چوچا لگ رہا ہے، چوچا، اور اس کی گردن۔ ہاں یہ قیامت تک جو ہے مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو، کافر اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے وہ لرزتا ہے، کلمے کی اپنی پاور ہے۔ تو یہ جنرل ان کے اروڑے، یہ وہ بہنگے لولے، وہ کیا انہوں نے کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو صرف ایک شعر سنا دیں، کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ وہ ایک ہندو مجھے گالیاں دینے شروع ہو گیا، میں نے جب کہا، وہ کہتا تو تقریروں سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تیری تقریریں آگ لگا رہی ہیں ہمارے ادھر بھی مسلمانوں کو بے بھا۔ اقوام عالم میں رہ سکیں گے؟ کون سی اقوام عالم جو 10 لاکھ عراق میں مار دیتی ہے؟ وہ جارحانہ نہیں ہے، ہماری صرف باتیں جارحانہ ہو گئیں۔ افغانستان کو اڑا دینے والے جارحانہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو صرف پسٹل تاننے سے 86 سال سزا سنانے والے جارحانہ وہ نہیں ہے۔ تو ہم صرف برما کی بچیوں کے بارے میں آواز نکالیں تو ہم جارحانہ ہو جاتے، ہم بیت المقدس کا نام لے لیں تو ہم جارحانہ ہو جاتے۔ 400 قرآن کے نسخے بلگرام پر جلانے والے وہ جارحانہ نہیں ہے۔
اور ہم تورات اور انجیل کا قیامت تک کوئی مسلمان مجھے بتائے نا، قیامت تک کہ اس کو بتایا جائے یہ انجیل ہے، اگرچہ محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، لیکن وہ اس میں پکوڑے باندھے، یہ بھی قیامت تک نہیں ہوگا۔ وہ بلکہ چوم کا وہ کہے گا اچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی۔ تو ہم جارحانہ وہ ہے کہ ہم ہیں، ہمارے آقا و مولا کی وہ فلمیں بھی بنائیں تو پھر بھی وہ جارحانہ نہیں ہے، وہ حضور کے خاکے بھی بنائیں پھر بھی وہ جارحانہ نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر یہ صرف بات ہماری جارحانہ ہو جاتی ہے۔ اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات۔ ہاں جی، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ تو یہ باتیں تو نہیں ہیں جناب ایسی جارحانہ۔ انشاءاللہ وہ جارحانہ یہی ہے، وہ یہ جارحانہ یہی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں گے اور امت کا سر نہیں جھکنے دیں دیں۔ یہ تو مومن کی شان ہے، سر تو ایک ہی جگہ جھکنا ہے نا۔ یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، بالکل بنائیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے؟ وہ اگر یہاں رحمت ڈیوس کی صورت میں آ سکتے ہیں تو ہمارے مسلمان اپنے نبی کی عزت کے لیے نہیں جا سکتے؟ حضور نے ایسی ایجنسی خود بنائی ہوئی تھی، حضور خود بھیجتے تھے فلاں میرا دشمن ہے اس کو مار کے آؤ۔ عبداللہ بن انیس کو مدینہ منورہ سے عرفہ کے میدان میں بھیجا خالد بن سفیان الحزلی کو مارنے کے لیے، تو فرمایا وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ عرض کی حضور میں تو اس کو نہیں جانتا، تو میں کیسے پہچانوں گا یہ آپ کے دشمن ہے؟ فرمایا جب اس کو دیکھو گے نا تمہارے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ تو وہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کا عنوان ہی یہ باندھا، صلاۃ الطالب، کہ جو رسول اللہ کے دشمن کی طلب میں نکلا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، ادھر دشمن بھی بیٹھا ہے، ادھر عصر کی نماز بھی جا رہی ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے نماز پڑھی، حالانکہ چلتے ہوئے نماز نہیں ہوتی، گھوڑے پر تو ہو جاتی ہے، پیدل چلتے ہوئے نہیں ہوتی۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے عصر کی نماز پڑھی، اور حضور کو آ کر بتایا بھی صحیح، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ السلام علیکم علامہ صاحب، اقتدار وعلیکم نام ہے، السلام۔ اقتدار انور میرا نام ہے، جاگ ٹی وی سے میرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کراچی میں بڑا اچھا آپ نے جلسہ کیا، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اس جلسے میں جو کراچی کے عوام یا لوگ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ براؤن پگڑی متعارف ہو گئی، ان کی جو ہری پگڑی ہے وہ کہاں ہے، وہ ان سے دور کیوں ہے، کوئی بھی نہیں وہ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہری پگڑی اور براؤن پگڑی شاید کوئی نیا گروپ آ گیا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیض آباد دھرنے کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہاں سادہ لباس میں فرشتے آئے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ فرشتے آپ کو سیو کرتے رہے، تعلق ان کا جی ایچ کیو سے تھا، آپ نے آرمی کی مدد بھی لی، وہاں پہ سائن بھی کروائے۔ فیض آباد دھرنے میں سادہ لباس، 8 لاشیں اٹھانے سے مدد ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو آپ سے وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے، اس کے لیے آپ کیا پورے کریں؟ ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی اپنا، وہ جنرل صاحب بیچاروں نے بیان دے دیا بھی، آپ کو تسلی نہیں ہوئی، ان کو بھی جو سینٹ میں جا کر وضاحت کرنی پڑی، جو فرشتوں کی مدد، ایسے فرشتوں کی مدد سے جاتے ہیں نا جو مقتدر فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ 8 لاشیں نہیں اٹھاتے، 12,000 شیل نہیں کھاتے۔ چلائی ہوں گی جی، بہرحال آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اللہ رسول کے لیے گئے تھے۔ اور اب یہ تو ہمارا کم از کم مانے نا کہ ہم وہ جب وہ آئے تھے حضرات تو انہوں نے کہا یہ استعفیٰ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، جب ملک ایسے ہو گیا نا آگے کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم کوئی سیاست کرنے تو آئے نہیں ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی، 2 نمبریاں کرنی ہوتی تو وہ تو ہمیں خود کہہ رہے تھے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا، مجھے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا ان کو کچھ بھی نہیں ہم چاہتے ہیں، وزیر کا استعفیٰ دے دیں، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو یہ لے، ہم سے اٹھ کھڑے ہوئے، شامل ہیں ان کے بھی، تو وہ کر رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، چل رہی ہے۔ عظمت علی رحمانی، امت اخبار سے تعلق جناب ظاہر ہے آپ نے ابھی ضمنی انتخابات میں 3 میں تو حصہ لے چکے، 4تھی میں بھی مارکا تیار ہے، اور انشاءاللہ 5ویں سرگودے میں بھی تیار ہیں۔ زبردست جی۔ تو ظاہر ہے ابھی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتنا ابھرتا ہوا جب فگر دیکھ رہی ہیں کہ آپ ہزاروں میں ووٹ دے رہے ہیں، وہ اگر آپ کی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کڑی اسی طرح کی دبنگ شرائط ہیں؟ کوئی بھی نہیں، مسلمان ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور وہ حضور کی امت کو لوٹا نہ ہو تو بس ٹھیک ہے۔ ہم نے کون سی شرطیں لگائی ہیں کہ وہ اتنا متقی ہو؟ ہم نے کوئی اچھی ٹیپ تو رکھی نہیں ہوئی، ہم نے کوئی مسلمان ہو بس ٹھیک ہے، بات ہے۔
आप लोग ही आए मैदान में, आप ही ऊपर बैठे हैं, हम तो मस्जिद में झाड़ू देने वाले लोग हैं, मस्जिद में झाड़ू देते रहेंगे, हमने क्या करना? यही तो खतरा लोगों को, हमने नहीं आना भाई, आप लोगों ने आना है। आप लोग आए ऊपर बैठे, लेकिन वो हुजूर की उम्मत को लूटे कोई नहीं, बस इतनी बात, कुछ भी नहीं। आपने जो हमारे बारे में वो बनाया हुआ है ना, ऐसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। हुजूर का दीन आएगा, दीन आ रहे। जी बिस्मिल्लाह। आरिफ हुसैन हाशमी नाम है, जंग ग्रुप के अवाम अखबार से मेरा ताल्लुक़ है। पहले तो जलसे की कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम सबकी तवक्को से हट कर बहुत बड़ा जलसा हुआ। दूसरा आप लाम साहब, आपका इलेक्शन 2018 में भरपूर तरीके से शिरकत का इरादा है। अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन के दौरान कुछ इत्तेहाद बनते हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जब तक शायद नाकामी की सूरत में रहे। तो आपका क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है कि किसी जमात के साथ या किसी इस्लामी अलायंस के साथ मिलकर साथ इलेक्शन लड़ें? वैसे लफ्ज़ इत्तेहाद पता है किसे बना है? वादत से। ये इत्तेहाद नाम देना ही अजीब बात है। वादत तो सबको मिलाकर एक चीज़ बना दी जाए, ये तो कभी भी नहीं हुआ। इसको आप इत्तेफाक कह सकते हैं, इत्तेहाद तो वादत से है। वादत को ले गए बाब इफ्तिहाल पर, वाव असली थी, इसको ता से बदला, फिर ता का ता में इदगाम कर दिया, तो इत्तेहादा यत्तहिद इत्तेहाद व मुत्तहिदुन, हाँ जी, ये बन गया। तो वादत तो होती नहीं है, ये झूठ होता है, उसका मंशूर अपना रहता है, उसका अपना रहता है। ये इत्तेफाक तो ज़रूर है, लेकिन वादत नहीं होती। वादत तो यह सब चीज़ों को मिलाकर एक कर दिया, एक तो नहीं ना होते। इस वास्ते हमारा इत्तेहाद तो हुआ है, हम 1400 साल वही कलमा पढ़ रहे हैं, आप भी वही पढ़ रहे हैं, तो यही वादत है हमारी। बाकी इत्तेफाकात होते रहते हैं, लेकिन अभी हमारा किसी से कोई प्रोग्राम नहीं है। वक्त आने पर इंशाअल्लाह फैसला किया जाए। हमारी शूरा और आमला मौजूद है, वो जो फैसला करेगी, वहाँ भी यही आरला में वो हमारे ये सारे शूरा आमला वाले वहाँ एक खेमे में जमा हो जाते थे। जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होती, हम उसी वक्त मीटिंग बुला लेते, उस वक्त फैसला होता है, अच्छा भाई ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। हमारी शूरा वही रही है, और उसने भी पूरे के पूरे शैल खाए और डंडे खाए। हाँ जी जनाब। अब्दुल जब्बार नासिर, रोज़नामा दुनिया। हज़रत, सबसे पहले तो कराची में आपका अच्छा शो जो हुआ है, सियासी शो नहीं है, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। पर उसको पहला सियासी आपका जो है ना, बहुत शो नहीं है, इज्तिमा था, उसको कामयाबी आपको मुबारक हो। एक चीज़ में वैसे उमूमी तौर पे ये कहा जाता है, बड़ा मशहूर है कि हाफिज़ सईद साहब के पास गैर एलानिया किसी मेजर जनरल या ब्रिगेडियर का ओहदा है। आपके पास कोई ऐसा ओहदा है या नहीं? दूसरा अगला जो सवाल मेरा है, अभी जो इंतखाबात हुए हैं, जैसे यहाँ दोस्तों ने बात की है, उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि आप हर हलके में 5 से 10 या मैक्सिमम 15% वोट काट सकते हैं या ले सकते हैं। ऐसे में जो हाशमी साहब ने बात की है, क्या आप मुस्तकबिल में किसी बड़ी सियासी कुव्वत से सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पर गौर कर सकते हैं या नहीं? और तीसरा मेरा सवाल ये है, आप बार बार जब भी मैं आपका एक जुमला सुनता हूँ कि सहीउल अकीदा मुसलमान, इसकी तारीफ क्या है? अल्लाह पर की वादानियत पर ईमान रखता हो, रसूलुल्लाह को खातमुन नबीयीन मानता हो, सहाबा वाले बैत का जो है वो ग़ुलाम हो, और जो उम्मत के मुत्तफ़क़ुन इमाम है उन चारों के तशरीआत को मानता हूँ। जी एक मिनट उनकी तो बात करने देना जी। हाँ जी, ओहदा मेरा ये है, ओहदा मैं खुद बताता हूँ। मैं हूँ कुत्ता पाक रसूलुल्लाह, भौंके शोर मचावे, नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। ये है मेरा। तीसरा मेरा सवाल ये था कि जो आपके हर हलके में ये अभी अंदाज़ा ये हुआ है कि 10% या 20% जो है ना वोट आपके हैं, आप ले सकते हैं। ऐसी सूरत ले नहीं सकते, इंशाल्लाह वक्त आने पर पता चलेगा ना। ऐसे दरिया का नहीं, तो सवाल का अंदाजा किनारे से तो नहीं ना होता। अभी तो 25 मई को हमारी जमात रजिस्टर्ड हुई है, अभी 7 महीने हुए हैं, तो कम से कम ये तो आप माने ना कि कुछ ना कुछ गल विच है, गल विच हो रहे। ये तो मेरा सवाल है कि ये जो ITI बन रही है और मौलाना फजल रहमान पीर के नाम पे, मेरा सवाल है कि जो ITI बन रही है
MMA जो बन रही है जी। और मौलाना फजलुर रहमान दीन के नाम पे लोगों को जमा कर लेते हैं सियासी तौर पे, जिन्हें मौलाना डीजल के नाम से भी हमने कहा जाता है सियासी लीडर, और वो अलायंस भी कर लेते हैं नवाज शरीफ के साथ। आपके साथ भी कुछ राब्ता है उनके साथ? जी नहीं, मेरे मौलाना से भी कोई बात नहीं हुई इस मसले में, ना मेरा मौलाना से कोई रब्ता हुआ। ये सवाल मौलाना से ही होना चाहिए। हजरत उनका सवाल कंप्लीट हुआ था कि आगे चल के किसी से जी नहीं, अभी कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है, इंशाअल्लाह। ठीक है जी। आप करें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकामत अता फरमा, अंदरूनी और बैरूनी खलफिशार से महफूज फरमा। या अल्लाह, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन तख्त पे लाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे कायद क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। इन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। इनकी क़ियादत में वो दिन हमारी ज़िंदगियों में आए जिस दिन निज़ाम मुस्तफ़ा का सूरज जो है इस पाकिस्तान में तुलू हो। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।